پھر رسموں میں مسلمان اس طرح الجھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے کیا تھا. رسموں میں اس طرح الجھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری شادیاں کس طرح ہونی چاہیے. رسموں میں اس طرح جکڑا رہا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان کوئی اپنا اسوہ نہیں چھوڑا, کوئی اپنا طریقہ نہیں چھوڑا, اور اتنے برباد ہوئے کہ ہم شادیوں میں دوسری طرح کے مسلمان نظر آتے ہیں, جنازوں میں دوسری طرح کے مسلمان نظر آتے ہیں. ہمارے یہاں جنازہ ہو جائے تو ہر شخص کی سروں پر ٹوپیاں نظر آتی ہے, ہر شخص ٹوپی ہوئے لگائے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان. لیکن شادی کے موقع پر ایسا لگتا ہے مسلمان ہے ہی نہیں, ایسا لگتا ہے اس کا کوئی خدا ہی نہیں, ایسا لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ پڑھنے والا ہے ہی نہیں. شادیوں کی ساری غیروں کی رسمیں ہمارے اندر اس طرح سے رچ بس چکی ہیں کہ اگر وہاں نکاح پڑھانے کی مجلس نہ ہو تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان کی شادی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, نام کے مسلمان ہم رہ گئے, جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ پر وہ تباہی آئی ہے جو کسی شخص سے مخفی نہیں ہے. ہر شخص دیکھتا ہوگا کہ آج امت مسلمہ پر پریشانیاں جو آئی ہیں اس کی واحد وجہ اگر تلاش کی جائے تو اس کی واحد وجہ تلاش کی جائے تو یہ پتا چلے گا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ کمزور کر دیا. تو مجلسیں اتنی بابرکت تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجلس علم میں حاضر ہو کر کے علم کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے, 1000 نماز جنازہ میں شریک ہونے سے افضل ہے, 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے. لیکن ذرہ برابر ہمارے اندر نور نہیں آیا. مجلسوں میں تو ہم حاضر ہوتے رہے, مجلسیں ہم کرتے رہے, لیکن ہمارے دلوں میں ذرہ برابر اس کی روشنی کو قبول نہ کیا. اور وجہ اور ہوا ہے کہ جس طرح ہماری زندگیاں پہلے گزرتی تھی, مجلس میلاد سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے بعد بھی ہماری زندگیاں اسی طرح گزر رہی ہیں, ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے مجلسیں سن لی اور مجلسیں کر لی صرف رسم کے نام پر. کس کے نام پر؟ رسم کے نام پر. شادی میں دیکھیں آپ رسمیں کتنی ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا شادی سب سے زیادہ برکت والی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو, جس میں سب سے کم خرچہ ہو. لیکن جس کے پاس دولت ہے دکھانے کے چکر میں کتنا خرچ کر ڈالا ہے, ہم اور آپ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے.